وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آغاز میں اللہ ذوالجلال کے علم کا تذکرہ ہے، اختتام پہ اللہ ذوالجلال کی بڑائی کبریائی کا تذکرہ ہے۔ محترم بھائیوں، ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے، نہ میرے رب کے علم کی کوئی انتہا ہے، نہ میرے رب کی بڑائی کی کوئی انتہا ہے۔ جو رب کی پہچان ہوا کرتی ہے، عمل مسلسل نکھرتا چلا جاتا ہے۔ تو آئیے اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ رب کی پہچان سے کیا مراد ہے، رب کی پہچان سے کیا مراد ہے۔ اس پارے کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں رب کی پہچان سے مراد یہ ہے کہ کائنات کا خالق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 11 میں ارشاد ربانی ہے، فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح آسمان اور زمین کے خزانوں کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ اللہ ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہے، لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہے جس کی چاہے روزی کشادہ کرے، جس کی چاہے تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 12 میں ارشاد ربانی ہے، إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہدایت کے خزانوں کا اگر کوئی مالک ہے تو وہ اللہ ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسی طرح کتاب حق کو اتارنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 17 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اور اسی طرح لطف اور کرم کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 19 میں ارشاد ربانی ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح باطل کو مٹانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 24 میں ارشاد ربانی ہے، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے، سچ کو ثابت رکھتا ہے، وہ سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح توبہ قبول کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 25 میں ارشاد ربانی ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ اور اسی طرح نا امیدی کو امید میں بدلنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ سورہ شورى آیت نمبر 28 ہے۔ فرمایا وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے، کہ لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، ان کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، وہی کارساز ہے اور وہی قابل حمد و ثنا ہے۔ اور اسی طرح اولاد دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، جسے چاہے بیٹا دے، بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے پانچ کر دے۔ تو یہ اولاد دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح سورہ شورى آیت نمبر 49 میں ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک اگر کوئی ہے تو اللہ ہے، للہ ملک السماوات والارض۔
اور اسی طرح سورہ زخرف آیت نمبر 11 میں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والی اگر کوئی ذات ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے. فرمایا والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذلک تخرجون. اور اسی طرح سورہ زخرف آیت نمبر 84 میں ارشاد ربانی ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور اسی طرح ہر ذی روح کو پالنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. سورہ دخان آیت نمبر 8 میں ارشاد ربانی ہے لا الہ الا هو یحیی و یمیت. کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ذات ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وہ تمہارا رب ہے. وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے. اور اسی طرح پوری کائنات پہ غلبہ رکھنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 54 میں ارشاد ربانی ہے الا انه فی مریۃ من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. یقین جانو کہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے.